اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ آج جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت، اللہ رب العزت کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور شہداء زندہ ہیں، یہ ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، خبر نہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا یہ فرمان برحق ہے، اور کئی شہداء کو دیکھا گیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، درجہ شہادت پانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ کئی شہداء کے بارے میں جانا گیا، ہمارے نالج کے اندر آیا، انفارمیشن ملی کہ ان کو کسی مجبوری کے تحت جب ان کی قبورات طاہرہ سے نکالا گیا تو ان کے جسم اقدس شریف سے بالکل تازہ خون نکلا۔ حضرت جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کس طرح میدان کربلا کے اندر بڑی جان بازی اور جان فشانی کے ساتھ آپ نے بدبختوں کا مقابلہ کیا اور ان گمراہوں اور گمراہ سازوں کو کس طرح سے آپ نے شکست سے دوچار کیا کہ حقیقی فتح آپ کی ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کو راضی کر گئے۔ جو یزید چاہتا تھا اس کا وہ مشن پورا نہ ہوا، تو یہ درجہ شہادت پانے کے باوجود فتح نے آپ کے قدم چومے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی چچی حضرت ام فضل جو حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ فرماتی ہیں انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ فقالت، اور حاضر ہو کے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا، یا نبی اللہ میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ لفظ حلمن، ہا کے ضمہ یعنی پیش اور لام کے سکون یعنی جزم کے ساتھ حلمن، یہ بھی پڑھا جائے گا، اور حلمن ہا اور لام دونوں کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے میننگز ہوتے ہیں خواب، رؤیا خواب دیکھنا، منکرن
پریشان سا خواب تھا، طبیعت جسے ناپسندیدہ کرتی ہے ایسا خواب دیکھا، اللیلہ آج رات۔ قال اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وما ہوا وہ کیا خواب ہے؟ قالت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ شدید، وہ خواب ذرا مشکل ہے، یعنی اس کا بیان کرنا بھی مشکل اور سننا بھی مشکل ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی بات کو جب سنا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وما ہوا وہ خواب کیسا ہے؟ کیا خواب آپ نے دیکھا مجھے بتائیں۔ تو عرض کیا رأیت میں نے یہ دیکھا کأن قطعۃ من جسدی کا قطعت ووضعت فی حجری، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگا کہ آپ کے جسم شریف کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم شریف سے الگ ہوا اور میری گود کے اندر ڈالا گیا۔ تو آپ کے جسم شریف کا ایک ٹکڑا حصہ اور جز آپ کے جسم نازنین سے الگ ہونا اور میری گود کے اندر اس کا ڈالا جانا، میں پریشان ہوئی۔ فقال اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیتی خیرن، آپ نے اچھی چیز کو دیکھا، بھلائی کو دیکھا، اچھا خواب ہے۔ تلد فاطمہ ان شاء اللہ غلاما یکون فی حجرک، فرمایا کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنم دیں گی، اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ لڑکا ہوگا۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے عطا کردہ علوم سے یقیناً جانتے ہیں کہ وہ بچہ لڑکا ہی ہوگا، البتہ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ اور حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اپنے پاک رب کے ساتھ آپ نے محبت فرمائی کائنات کے اندر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور جتنے کرم اللہ رب العزت نے آپ کی ذات پاک کے اوپر اور آپ کے توسل اور تصدق سے کائنات کے اوپر فرمائے، اس کی بھی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ ایک بچے کو جنم دیں گی، میرے رب نے چاہا تو وہ لڑکا ہی ہوگا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جائے اے ام فضل، اے چچی جان، وہ آپ کی گود کے اندر کھیلے گا۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میرے جسم کا ٹکڑا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، رب تعالی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء کے گھر ان کو پیدا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود کے اندر کھیلیں گے۔ فوالدت فاطمہ الحسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام علی مجتبی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا۔ تو حضرت ام فضل حضور کے چچی جان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میری گود کے اندر تھے جس طرح کہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں اپنی گود کے اندر لے کے ایک دن فدخلت یوما علی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، فوضعتہ فی حجرہ، اور ان کو حضور کی گود کے اندر دیا۔ میں نے اٹھائے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین کو اٹھا کے لائی حضور کے گھر میں، حاضری دی، شرف پایا، اور اس بچے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی گود کے اندر دے دیا۔ ثم كانت منی التفاتہ، پھر میں مشغول ہوئی، مصروف ہو گئی
हुजूर की जानिब से, उस बच्चे की जानिब से मेरा ध्यान ज़रा बट गया, ख्याल किसी और जानिब हुआ। फ़ाइदा, अचानक देखा, इज़ा मफ़ाजातिया अरबी ग्रामर के मुताबिक, फ़ाइदा अचानक मैंने जब देखा, आईना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरीकानि दुमुआ, कि अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों आंखें आंसुओं को बहा रही हैं। कालत, तो उन्होंने अर्ज की, खुद फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हालांकि हुजूर की चच्ची हैं लेकिन अदब कि कभी या रसूल अल्लाह, कभी या नबी अल्लाह। कितना प्यारा तरीका उम्मत को सिखा रही हैं कि हर हालत के अंदर अल्लाह का नबी ही होता है और उम्मती उम्मती ही होता है और उम्मती को उम्मती ही रहना चाहिए। क्या प्यारा तरीका और क्या अंदाज, कितना खूबसूरत ये मिशन जो वो लेके चली कि ये अल्लाह के रसूल हैं, अगरचे रिश्तेदार हैं, अगरचे रिश्ता के अंदर मेरे भतीजे हैं, अगरचे मेरे खावंद के साथ इनका अजीम तरीन ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह के नबी हैं तो इनका रुतबा वो ही है जो रब्बे जुल जलाल ने उनको दिया और उसके ऊपर हुजूर को बरकरार रहना होगा हर सूरत के अंदर। और हमारी ज़ातों से तकाजा ये ही है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह का नबी ही माने, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल ही कह के पुकारें। फिर आप फरमाती हैं कि जब मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, फिर मैंने अर्ज़ किया, बी अबी अंता व उम्मी, मेरे वालिदैन आपके ऊपर कुर्बान जाए, मेरे माँ बाप आपकी ज़ाते पाक के ऊपर कुर्बान जाए। मालका, ए अल्लाह के नबी, आपको क्या हुआ, क्या वजह, क्यों रो रहे हैं, वजह पूछी। कौल, आपने फरमाया, अतानी जिब्रीलु अलैहिस्सलाम, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, कि बेशक मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल करेगी, शहीद करेगी। यानी हजरत इमाम अली मकाम हुजूर की गोद के अंदर और सरकार रो रहे हैं। वजह रोने की जब पूछी गई तो फरमाया, हजरत जिब्रील आए हैं, मुझे बता रहे हैं कि मेरे इस बच्चे को जो मेरी गोद के अंदर है, मेरी उम्मत इसे शहीद कर देगी। उम्मत दो तरह की है, एक है उम्मत दावत, पूरी कायनात हुजूर की उम्मत, कि हुजूर की दावत सबके लिए आम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा नबी मानो, दीन इस्लाम को कबूल करो, सब मलाइका के ऊपर ईमान लाओ, सारे रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वगैरह वगैरह। तो ये दावत हुजूर की कुल कायनात के लिए आम है। तो ये उम्मत दावत है, उम्मत इजाबत, वो उम्मत जिसने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के ऊपर लब्बैक कहा, हुजूर का कलिमा पढ़ा। फरमाया कि कलमा पढ़ने वाले होंगे, जाहिरन कलमा पढ़ेंगे, लेकिन अपने बातिन के मैले होंगे मेरे उम्मती, लेकिन मेरे इस नवासे को, मेरे इस बच्चे को शहीद करेंगे। फ़कुल्तु, तो मैंने अर्ज किया, हुजूर की चच्ची जान फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, हाजा, क्या इसको शहीद करेंगे? कौल, आपने फरमाया, नाम, जी हाँ। व अतानी बितुरबातिन मिन तुरबतिही हमरा, और हजरत जिब्रील मेरे पास मट्टी लाए हैं, वो मट्टी जो सुर्ख है, यानी करबला की ज़मीन से वो मट्टी लेके आए, वो सुर्ख मट्टी उन्होंने मुझे दिखाई है। हजरत नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक अमल शरीफ मैदाने करबला में मौजूद होने का हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं। ये हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और मुसलमानों की माँ हैं। हजरत सलमा फरमाती हैं, ये हुजूर के ग़ुलाम हजरत अबू राफ़े की ज़ौजा हैं। हजरत सलमा
حضور کی ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتی تھیں۔ اب حضرت سلمہ، حضرت سلمہ ام المؤمنین کے پاس آئیں، وہیہ تب کی اور وہ رو رہی ہیں۔ فقلتو، میں نے عرض کیا، ما یبکی کی، کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں روتی ہیں؟ قالت، وہ عرض کرنے لگیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، میں نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو دیکھا، تعنی فی المنام، خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اور حضور کے سر مبارک اور داڑھی شریف کے اوپر مٹی ہے، یعنی گرد و غبار میدان کربلا کی۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، مالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، شہدت قتل الحسین آنفا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قتل گاہ سے میں ابھی آ رہا ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا۔ یہ خواب کا تذکرہ ہے۔ کچھ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ ام سلمہ آپ 59 ہجری میں وفات پا گئیں اور کربلا 61 ہجری کا ہے، لہٰذا یہ حدیث طیبہ صحیح نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میدان کربلا کے وقت، واقعہ کربلا کے وقت موجود تھیں، یعنی جب یہ میدان لگا، جب یہ واقعہ ہوا، آپ وہاں پہ موجود تھیں۔ اس وقت اپنے گھر کے اندر میدان کربلا کا میدان جب لگا، جب وہ میدان سجا، تو آپ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے گھر مبارک کے اندر موجود ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ اسی کو کئی علماء کرام نے پوری طرح سے بیان فرمایا، اور بالفرض اگر یہ ہی مان لیا جائے کہ 59 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ واقعہ آپ کو پہلے دکھا دیا گیا کہ یہ معاملات ہوں گے۔ جس طرح کے خواب کے اندر کئی معاملات انبیاء کرام کو پہلے سے دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا، یہ کیفیت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے اندر ذبح کرنا اور پھر اس کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرنا۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اگر جناب سیدہ ام سلمہ کی حدیث طیبہ درست نہ بھی ہو تو پھر یہ حدیث طیبہ اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ واقعہ برحق ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا ان معاملات میں جب ایک سونے والا دیکھتا ہے، اور ایک دن میں نے دیکھا، دن کا وقت تھا، یعنی دن کو جب میں دن کا آرام کرنے کے لیے لیٹا، خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوا۔ اشعث اغبر، آپ کے سر مبارک کے اوپر گرد و غبار ہے، یعنی وہ پوری مٹی نہیں جو خود ڈالی گئی ہو، بلکہ اڑ کے جو غبار پڑ جائے وہ غبار۔ بیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے ہاتھ شریف کے اندر دست اقدس شریف میں ایک شیشی ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ فقلت، میں نے عرض کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے والد محترم اور میری والدہ محترمہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ کی حالت پاک اور شیشی خون، یہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حضرت حسین اور آپ کے اصحاب کرام کا خون ہے۔ ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اور میں
آج کے دن اسے چنتا رہا ہوں، یہ خون میں اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں فَأُحْصِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، میں نے اس وقت کو یاد رکھا، یعنی وہ وقت، وہ تاریخ جب مجھے خواب میں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ فَأَجِدُ قُتِلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، تو وہ وقت جب خواب میں حضور ملے، جب بعد میں آ کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں، تو فرمایا جب وہ خبر ملی اور دنوں کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہی وقت تھا جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب کے اندر آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی۔ یہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا میدان کربلا کے اندر موجود ہونا حدیث طیبہ نے بیان فرمایا۔ سوال یہ کہ اگر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کے اندر ہیں تو مدینہ طیبہ کے اندر کیا آپ کا روضہ پاک آپ سے خالی ہے؟ جواب دیا علماء کرام نے، محدثین نے، کہ نہیں۔ جس طرح کے آنکھ کا نور ہے، اور آنکھ کا نور جب بندہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے آسمان کی جانب دیکھتا ہے، اب اس کی آنکھ کے اندر جو نور ہے وہ آنکھ کے اندر بھی برقرار ہے، آسمان تک بھی نور جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ایک آنکھ کا نور وہ آنکھ کے اندر بھی باقی ہے، آسمان تک بھی جا رہا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس شریف سر سے لے کے پاؤں تک نور، بلکہ نور کی برسات۔ تو گویا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر جلوہ افروز ہو کے منگتوں کی حاجتیں سن کے وہ بھی پوری فرما رہے ہیں، اور ادھر میدان کربلا کے اندر بھی جلوہ افروز ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر نفیس مثال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، کربلا سے دمشق کی جانب جب یہ قافلہ آپ کا چلا، دمشق یہاں پہ یزید کا دربار وغیرہ لگتا تھا، وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر دمشق شہر سے پہلے ایک جگہ کے اوپر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کون ہے۔ تو وہاں پہ ایک ان کے اندر خاتون شیری نام کی وہ بھی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا جو امام علی مقام کی زوجہ مطہرہ ہیں، جب ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ لپٹ گئیں، رونے لگیں اور کہنے لگی کہ ایک وقت وہ تھا آپ کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، رونقیں تھیں، بہاریں تھیں، آج یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کے گھر کے اندر پہلے خادمہ تھیں، 100 خادمائیں، اللہ کی رضا کے لیے امام علی مقام نے ان کو آزاد فرما دیا تھا۔ ان میں سے ایک تھیں کہ جا، تجھے بھی تیرے گھر کے اندر جانا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے آزاد پیدا کیا، جاؤ اپنے گھر کے اندر آزاد زندگی گزارو۔ یہ اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ اب یہاں پہ دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگی وہ بہاریں تھیں، وہ رونقیں تھیں، آج کیا ہوا؟ تو بتایا گیا سارا ماجرا اور تذکرہ۔ جب سنا دیا تو آپ کہنے لگی کہ میں کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے برداشت کر گئے، صبر کیا، اور صبر ہی کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، رب تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ انہوں نے اصرار کیا کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہوئی۔ آپ کہنے لگی کہ یہ علاقہ یہودیوں کا ہے، میں وہاں پہ بادشاہ کو مل کے آتی ہوں، وہ بڑا نیک دل اور رحم دل ہے، وہ کچھ نہ کچھ خدمت کرے گا۔ آپ گئیں۔ بادشاہ رات کا وقت سو رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت جناب سیدنا ہارون علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں بھائی اس بادشاہ کے خواب کے اندر آئے جس کا نام عزیز یا عزیر ہے، اور فرمانے لگے کہ تجھے اللہ رب العزت نے سلطنت دی، اقتدار دیا، حکومت دی، گورنمنٹ تیرے پاس ہے، اور تو یہاں پہ لیٹا ہوا ہے جبکہ آل رسول خون کی ندیوں میں بہا رہے ہیں، جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو۔ وہ کوئی نشانی مانگنے لگا،
فرمایا وہ حضور کی آل ہیں اور اللہ کے نبی برحق نبی ہیں۔ چونک کے اٹھا کہ اللہ کے نبی برحق نبی ہیں؟ فرمایا جی ہاں، وہ سچے نبی ہیں، جو ان کو مانے گا جنت کے اندر جائے گا، جو نہ مانے گا جہنم میں جائے گا۔ جاؤ ان کا کلمہ پڑھ لو، دین اسلام کو قبول کرو اور آل رسول کی خدمت کرو۔ کہنے لگا کوئی واضح نشانی بتا دیں، صاف۔ تو فرمایا جاؤ امام عالی مقام کے سر انور کے پاس جا کے ہمارا سلام عرض کرنا، وہاں سے جواب آئے گا۔ بڑی نشانی لے لی۔ اب وہ بادشاہ دروازے کے اوپر آیا کہ دستک ہوئی، کہنے لگا کون؟ بتایا شیری ہوں، اس طرح حضور کی آل پاک ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اے بادشاہ ساتھ چلو یا کچھ دو۔ بادشاہ نے ضرورت کا سامان لیا، ساتھ چلا، وہاں پہ پہنچا، اہل بیت نبوت کو سلام کیا مؤدبانہ انداز میں۔ حضرت امام علی مقام کے سر انور کو دھویا، خوشبو لگائی، سونگنے لگا، چومنے لگا، ادب کیا، اور پھر اپنے انبیاء کا سلام عرض کیا۔ وہاں سے فوراً جواب آیا، بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ہزاروں کی تعداد میں بادشاہ کی بستی کے لوگوں نے بھی دین اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو دے دیا۔ کس قدر یہ رتبہ آپ کے سر انور شریف سے کیا کیا برکات ہیں، حتیٰ کہ خلی جس کے پاس امام علی مقام کا سر انور شریف آیا، وہ اپنے گھر کے اندر لے کے آ گیا رات کے وقت، اور لے کے جانا تھا اس نے ابن زیاد کے پاس، لیکن محل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لے کے آیا اپنے گھر کے اندر اور اپنی بیوی کو کہنے لگا میں دیکھ تیرے لیے دنیا بھر کی دولت لے کے آیا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی کیا؟ کہنے لگا امام علی مقام کا سر انور، حضور کے نواسے کا سر انور لے کے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی تجھ پہ خدا کی لعنت ہو کہ لوگ اپنے گھر میں سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت لے کے آتے ہیں، اور تو اتنا بدبخت کہ حضور کے نواسہ پاک کا سر لے کے آیا۔ خدا کی قسم میں آج کے بعد تیرے ساتھ نہ رہوں گی۔ یہ کہہ کے اپنے بستر سے اٹھی، حضرت امام علی مقام کے سر انور کے پاس آئی، اس کو دھویا، خوشبو لگائی، دیکھنے لگی۔ کہتی ہے کہ ساری رات نظارے کرتے رہی، مجھے ایسا لگا کہ آپ کے سر انور سے لے کے آسمان تک اللہ رب العزت نے نور کی بارش فرمائی ہے، اور اس نور کی برسات کے اندر میں نے سفید رنگ کے پرندے دیکھے جو اس نور کے پاس آ کے یا تو نور کا فیضان لیتے ہیں یا نور کی چمک دمک حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ لگتا ایسا ہے کہ امام علی مقام کو آسمانوں سے سلام عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے پاک نبی کے نواسے، آپ نے درجہ شہادت کو پایا، لیکن اللہ رب العزت کے فرشتے، جمیع انبیاء، مرسلین اور تمام صالحین آج آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم ترین درجہ اور رتبہ۔ 10 محرم کا روزہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے، یہودی روزہ رکھتے تھے، فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ تو بتایا کہ اس دن ہمیں آزادی ملی، رب تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، شکرانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنائے ہوئے عمل کو اپناؤں۔ تو آپ نے امت کو حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، وہ 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 2 دن روزے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی ایک روایت کے مطابق فرمایا 9 10 11 3 دن کے روزے رکھو۔ الغرض 9 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضلیت اسی کی ہے۔ ایک روزہ بھی رکھا جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے پیش نظر فرمایا گیا 9 یا 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔